الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی دشوار سفر کے بعد بالآخر وہ لوگ جھیل آ گئے تھے۔ یہ جھیل بہت خوبصورت اور خدائی کی حسن سے مالا مال تھی۔ اس کا حسن دیکھنے والے کی آنکھ کو کھیرا کر رہا تھا۔ وہ سب بالکل خاموشی سے اس کا حسن محسوس کر رہے تھے۔ واہ بیوٹیفل، کیا بات ہے، علی سحرزدہ سا بولا تو ہادیہ اور علی نے اختیار ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا تو علی نے گہری اور میٹھی نظروں سے وادی کو دیکھا تو ہادیہ نے نظریں جھکائیں تو علی بھی سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ صدف ان کو دیکھ کر بامشکل اپنے دل کی جلن پر قابو رکھ رہی تھی۔ حیدر اور سحرش نے ان دونوں کو دیکھ کر ان کے ہمیشہ ساتھ اور خوش رہنے کی دعا کی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ ان لوگوں نے وہاں باربیکیو کیا اور جھیل کے کنارے بہت ساری پکس بنائیں، بہت اچھے سے انجوائے کیا۔ ایک خوبصورت دن کا بہترین انجام ہوا تھا۔ وہ سب بہت خوش تھے سوائے صدف، جس کے دل میں جلن اور حسد کی آگ بھرپور آب و تاب سے جل رہی تھی۔ دن کا اجالا اب شام کی سرخی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ انہوں نے واپسی کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ وہ لوگ بہت تھکے ہوئے تھے، جلدی سو گئے کیونکہ صبح ان کو واپسی کا سفر بھی کرنا تھا۔ ایک نئی صبح طلوع ہو گئی تھی۔ اب وہ لوگ ایک بار پھر سفر میں تھے۔ اس سفر میں ہر ایک کی دل کی کیفیت چینج ہو گئی تھی۔ کوئی بتا نہیں پا رہا تھا، کوئی کسی سے چھپا نہیں تھا اور کوئی ہی سمجھ نہیں سک رہا تھا کہ کب اس کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی تھی۔ جس کو وہ اپنی دوست سمجھتا تھا، وہ اس کے لیے اب وہ دوست سے زیادہ تھی۔ ضرورت تھی تو سمجھنے کی، مگر یہ سب وہ سمجھ نہیں سک رہا تھا تو اس کا کریڈٹ صدف کو جاتا تھا۔ اس نے علی کے گرد ایسا جال بنا تھا جس سے وہ نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ جب تک وہ اپنے دل کی کیفیت سے انجان تھا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا تھا، جو فی الحال ممکن نہیں تھا۔ وہ کب سے یوں ہی بیٹھی تھی۔ جب علی ڈریسنگ روم سے باہر آیا، وہ اس کو دیکھ کر ایک دم سے کھڑی ہوئی اور اس کے قریب گئی۔ تم ٹھیک ہو علی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے۔ ہماری کتنی اچھی دوستی تھی، ہم کتنا ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، کتنی فکر تھی ہم دونوں کو ایک دوسرے کی۔ وہ اب کیا ہوا؟ کیوں بدل گئے ہو تم؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ علی نے اس کو آہستہ سا تھاما اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں یہی کہتا تھا تم سے، ہم اچھے دوست ہیں، مت کرو یہ شادی، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی، میری بات کو مذاق سمجھا، اپنی مرضی کی۔ اب کیوں گلہ ہے تمہیں؟ میرا یہ رویہ تمہاری عطا ہے تو اب یہ تمہاری سزا ہے۔ اگر اس کمرے کی کوئی بات باہر گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو تم نجف بھائی کی اور مریم آپی کے کان میں میرے خلاف بھر رہی ہو، ختم کر دو یہ سلسلہ، ورنہ میں کیا کر سکتا ہوں یہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب یہاں رہنا ہے تو میرے اصولوں کے مطابق رہنا ہوگا۔ آئی سمجھ میں نے نجف بھائی کو اور مریم آپی کو کچھ بھی نہیں بتایا، آپ تو بس۔ وہ بولنے لگی تو اس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کرایا۔ اب سے جو میں اور جتنا میں بولوں گا اتنا بولو گی تم، ایک لفظ زیادہ نہ کم۔ اب سے تمہارا سونا جاگنا، کھانا پینا سب میری مرضی کا ہوگا۔
یہاں تک کہ تم اب سے کپڑے بھی میری مرضی کے پہنو گی۔ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ تمہاری شادی کس سے ہوئی ہے۔ وہ تنے ہوئے انداز میں بولا، ٹھیک ہے، جیسے تم بولو گے میں ویسا کروں گی، بس تم اب ایسے مت کرنا جو تمہارا رویہ ہے۔ وہ خوشی خوشی بولی، تم چاہو یا نہ چاہو یہ کرنا ہوگا تمہیں، اس میں تمہارا نفع ہے، کیونکہ شادی تمہاری مرضی تھی اور اب تم میری مرضی سے چلو گی۔ ذہن نشین کرو، سب مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ وہ بول کر روم سے باہر جانے لگا تو ہادیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اب کہاں جا رہے ہیں اور کب تک آؤ گے؟ وہ نرم لہجے میں بولی۔ وہ اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر مسکرایا اور اس سے ہاتھ چھڑایا، نرمی سے اس کا گال چھوا اور بولا، ہادیہ علیشا، یہ تمہارا سر درد نہیں ہے، میں کہاں اور کب جاتا ہوں اور کب آتا ہوں، یہ تمہارا حق نہیں ہے کہ تم سوال کرو مجھ سے، تو نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ وہ بول کر روم سے چلا گیا۔ وہ اور تو کچھ بھی نہیں سمجھ سکی سوائے ہادیہ علیشا کے پہلی بار علی نے اپنا نام اس کے نام سے جوڑا تھا اور وہ اس میں ہی خوش ہو گئی تھی۔ دیوانی وہ اس وقت کلب میں بیٹھا تھا، ہاتھوں میں سگریٹ پکڑے نہ جانے کون سے خیالوں میں گم تھا، جب حیدر نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا اور عبداللہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ جگر واپس آ جا، اگر یہی حرکت کرنی ہے تو آتا ہی نہیں اور نہ ہی ہم دونوں کو بلاتا، اس کا تو پتہ نہیں، پر میں بہت مصروف تھا۔ وہ عبداللہ کو دیکھ کر بولا، کب سے ایسی کوشش میں ہوں کہ میں بھی تیری طرح اپنے ماں باپ کی رضا کے آگے گھٹنے ٹیک دوں۔ بس وہ ایک بار بولے کہ بس حیدر، اب اور نہیں، اب ہم تمہاری شادی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بڑی شاندار ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو عبداللہ زور سے ہنسا، جس کی وجہ سے علی نے ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھا۔ تم دونوں کب آئے؟ کیا بول رہے تھے؟ تو میں نے سنا نہیں، علی بولا۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔